الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام دراصل میں ان تمام مسلم خواتین کے لیے ہے جو گزشتہ 2 دن سے نیشنل نیوز چینل پر، چاہے وہ این ڈی ٹی وی ہو یا ٹائمز آف انڈیا ہو، جو نیوز ایک گردش چل رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 92% آف مسلم ویمن ان انڈیا وانٹ اورل ٹرپل طلاق ٹو گو، یعنی ایک ایسی بات پھیلا دی گئی ہے میڈیا کے اندر کہ ہندوستان کے اندر 90% خواتین یہ چاہتی ہیں 3 مرتبہ اورل طلاق جو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ طلاق طلاق طلاق، اس کو پابندی لگا دی جائے یا اس کے اندر کچھ ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں جو گزشتہ 2 دن سے میڈیا میں گردش چل رہا ہے، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، خواتین کے لیے بھی اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے بھی جو اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے، نیوز آئی ہمارے پاس، ٹائمز آف انڈیا کا کٹ آؤٹ ہمارے پاس موجود، اس میں لکھا گیا ہے 92% مسلم ویمن ان انڈیا وانٹ اورل ٹرپل طلاق ٹو گو۔ ایک سٹڈی کی گئی کہ این جی او کی جانب سے، بھارتی مسلم مہیلا آندولن کی طرف سے، BMMA کی جانب سے، اور 2 یا 3 دن پہلے اس کو جو سو ریلیز کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 4710 مسلم خواتین کا سروے کیا گیا، ان سے جو سو پوچھ تاچھ کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 4710 عورتوں میں سے 92% عورتوں نے یہ کہا یہ ٹرپل طلاق کا جو سسٹم ہے، اس ٹرپل طلاق کے سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے یا کچھ ریفارمیشن لانا چاہیے، یعنی اسلامی تعلیمات میں کچھ ریفارمیشن کی ضرورت ہے، ان کا ایک کہنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں، خاص طور پہ میڈیا کے لوگ اور BMMA کے لوگ بھی، اور وہ خواتین بھی جو اس کلپ کو یوٹیوب پر یا جو سو فیس بک پر کہیں بھی دیکھ رہے ہیں یا اپنے واٹس ایپ فون پر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے بات یہ جان لیں، یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے 3 طلاق کو بین کیا جائے، سب سے پہلی بات اب یہ جان لیجئے، اسلام میں 3 طلاق کا کانسیپٹ جو پچھلے 2 دن سے پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر یہ 3 طلاق کا کانسیپٹ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ 2 دن سے پیش کیا جا رہا ہے، وربل ٹرپل طلاق، یعنی طلاق طلاق طلاق، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ کر جو رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میری BMMA کے جو سو ادھیکاریوں سے اس بات کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سروے کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہیے تھی کہ آپ اسلام کے اس میٹر پر جو ٹرپل طلاق کا میٹر ہے، اس پر اچھی طرح ریسرچ کر لیتے یا اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اسٹڈی کر لیتے یا کسی اسکالر کو آپ کی ایڈوائزری ٹیم میں رکھ کر آپ پوچھتے کہ ٹرپل طلاق کا ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے۔ جس ٹرپل طلاق کانسیپٹ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کے اندر ٹرپل طلاق کا کانسیپٹ دراصل میں اس طرح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارو، لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت کو BMMA کے لوگ اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے، کوئی میڈیا پرسنالٹی اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈنس کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ ٹرپل طلاق، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 میں کہا گیا، عورتوں کو جب طلاق دیا جائے وہ اپنی عدت کو گن کر رکھیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کو اسکالرز نے ڈسکرائب اس طرح کیا، ٹرپل طلاق سے مراد ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ 3 بار کہیں، 300 بار کہیں یا 3000 بار کہیں، لیکن وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ سب سے پہلی بات اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کر لیں، جو انشاءاللہ آنے والے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے عورتوں کے لیے اتنی سہولتیں، اتنی فیسلٹیز اور اتنی آسانیاں رکھی گئی ہے کہ ان کو کسی بھی طرح طلاق کے سے اپنے شوہر سے بے وجہ کی جو طلاق مل جاتی ہے یا غصے کے طور پر جو طلاق مل جاتی ہے، سارے مسلم خواتین کو اسلام نے سیکیور کر دیا، کئی چیزوں کے ذریعے، کئی اینگل سے سیکیور کر دیا گیا کہ اس چیز میں طلاق نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اگر کوئی بھی عورت جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے، اگر وہ مینسٹرل پیریڈ میں ہے یعنی حیض کی حالت میں ہے، تو کوئی بھی آدمی اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اگر دے بھی دے تب بھی وہ طلاق انویلڈ ہوگی، کاؤنٹ میں نہیں لی جائے گی۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دے 3 بار زبان سے کہہ کر یا 300 مرتبہ کہہ کر یا 3000 مرتبہ کہہ کر، وہ اصل میں اس کی زندگی کی فرسٹ طلاق کاؤنٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک بار آدمی جب اپنی عورت کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے لیے
رجوع کرنے کے لیے یعنی دوبارہ مل لینے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. دراصل میں اسکالرز نے یہ کہا 3 مہینے ایگزیکٹلی ہم گریگورین کیلنڈر سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، لیکن جس عورت کو طلاق دیا گیا ہے اس کا جو مینسٹرل پیریڈ ہوتا ہے 3 مینسٹرل پیریڈ اسے گزارنا ہوگا. اگر وہ 3 مینسٹرل پیریڈ گزار لے تب وہ طلاق کاؤنٹ میں آ جائے گی. یعنی جتنی خواتین کو طلاق دی جا رہی ہے غصے کے موقع پر یا کسی اور غلط وجہ سے، ان کے لیے اسلام نے سیکیور کر دیا کہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ دے دیا گیا. اگر آدمی چاہے، عورت چاہے تو طلاق ملنے کے بعد 3 مہینے کے اندر وہ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ جو سو ری آرگنائز ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. دوسری بات، اف ان کیس اگر 3 مہینے گزر چکے، 3 مہینے گزرنے کے بعد یعنی طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزر چکے، اس کے بعد میاں بیوی چاہتے ہیں کہ دوبارہ مل لیں، تب ان کو ملنے کی اسلام پھر بھی گنجائش دیتا ہے، لیکن ایک نیا مہر طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد نیا خطبہ پڑھایا جائے گا، اس کے بعد شادی کے بندھن میں لوگ جڑ جائیں گے. لیکن کانسیپٹ کو ٹرپل طلاق کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی جب ایک بار کہہ دے، 300 بار کہہ دے یا 3000 بار کہہ دے، اصل میں اس نے اپنی زندگی کی ایک لائف لائن کو استعمال کر لیا جو طلاق کے بارے میں اسے دی گئی تھی. اب ایک آدمی اس طرح طلاق دے دے 3 مہینے کے اندر اگر ری آرگنائز ہو جائے تو زندگی جاری رہے گی، لیکن پھر کبھی زندگی میں اگر آدمی نے اپنی بیوی کو اور ایک مرتبہ طلاق دے دی تو پھر سے اسے ری آرگنائز ہونے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا. یعنی اس کی بیوی کے 3 مینسٹرل پیریڈز کا جو ٹائم ہوگا وہ ٹائم دیا جائے گا. اگر اس ٹائم کے اندر وہ لوگ جڑ جائیں وہ پھر سے ری آرگنائز ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر ری آرگنائز ہونا چاہیں تو پھر سے نیا مہر دینا پڑے گا اور نئے نکاح کے بندھن میں جڑنا پڑے گا. لیکن اب اس آدمی نے اپنی زندگی کے 2 لائف لائن جو سو خراب کر لیے. یعنی ٹرپل طلاق کا جو کانسیپٹ ہے، ٹرپل میں سے 2 طلاق کے جو لائف لائن تھے اس نے وہ خراب کر لیے. اب اس کے لیے صرف ایک لائف لائن باقی ہے. اگر پھر کبھی زندگی کے اندر وہ اپنی بیوی کو کبھی غصے میں یا کسی وجہ سے اگر طلاق دے دے تب اس کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ری آرگنائز ہو، الا یہ کہ اب بیوی کو آزادی دے دی گئی کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے اس کی مرضی کے مطابق. اب اگر وہ آدمی کسی وجہ سے طلاق دے دے تو انٹینشنلی نہیں، کسی وجہ سے اگر دے دے تو وہ عرض بات ہے کہ وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. یہ ڈیفرنٹ میٹر ہے. لیکن آپ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے، ٹرپل طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، ایک عورت کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے. ایک طلاق دیا آدمی، 3 مہینے ری آرگنائز ہونے کے لیے، تھنک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا. اس کے بعد زندگی کا دوسرا طلاق دیا آدمی اور ایک 3 مہینے کا ٹائم آپ کو دیا گیا. یعنی یہ ٹرپل طلاق کا صحیح کانسیپٹ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہتے طلاق 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 تو یہ طلاق ہرگز نہیں ہوتی، لیکن وہ طلاق ایک کاؤنٹ کر لی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، اسلام نے ایک آپشن یہ رکھا خواتین کے لیے. اگر شوہر کا مسلسل ظلم ہو رہا ہے تو خواتین کو اس بات کی گنجائش دی گئی ہے، فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہیں، جس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں خلا کہتے ہیں. خلا اصل میں یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس پیٹیشن ثابت کرتی ہے، پیٹیشن دائر کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے. یعنی اب اگر عورت ظلم نہیں سہنا چاہتی اپنے آدمی کا، یا جو سو سسرالی ظلم نہیں سہنا چاہتی، اسلامکلی اسے بہت ہی جو سو ستایا جا رہا ہے، تب وہ پیٹیشن ڈال سکتی ہے اپنے شوہر کے پاس کہ آپ مجھے خود طلاق دے دیجئے. اسے خلا کہا جاتا ہے. اگر شوہر اس کا پیٹیشن ایکسپٹ کر لے اور اس کو کہہ دے کہ تمہارے کہنے پر میں نے تمہیں طلاق دے دی، اب عورتوں کے لیے اتنی آسانی خلا میں رکھی گئی ہے. اب اس کا ٹائم پیریڈ صرف 1 مہینہ رکھا گیا ہے، اونلی 1 منتھ. 1 منتھ کے اندر آدمی اور عورت کو رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب عورت نے اپنی طرف سے پیٹیشن دائر کیا کہ مجھے طلاق چاہیے، میں اب تمہارا ظلم زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں اونلی 1 منتھ، صرف 1 مہینے کی عدت رکھی گئی ری آرگنائز ہونے کے لیے. یعنی عورتوں کے لیے بھی ایک سہولت رکھی گئی ہے. یعنی اگر وہ زیادہ دیر تک اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کریں، وہ پیٹیشن بھی ڈال سکتے ہیں. اگر شوہر طلاق دے دیں تو اونلی 1 منتھ ان کے لیے ہے کہ وہ ری آرگنائز ہو جائیں. اگر ری آرگنائز ہونا چاہتے ہیں 1 مہینے کے اندر تو پھر وہ نیا مہر طے کر کے جو سو نکاح کر لے. پوائنٹ نمبر 4، میڈیا میں بات بتائی گئی ہے خاص طور پہ یہ، جس کے اندر یہ پلے کارڈ لے کر خواتین ایک لیڈی کو کھڑا ہے، جس میں کہا گیا اسٹاپ ڈیورس بائی اسکائپ، فیس بک ایکسیٹرا. آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیمانسٹریشن کو کر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے طلاق جو آج کل دی جاتی ہے، اسلام نے اس پر 1430
36 साल पहले पाबंदी लगा दी। इस्लाम ने हर मर्द को आगाह कर दिया कि तलाक देना तुम्हारे लिए एक कोई मजाक की बात नहीं है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कहा कि 3 काम ऐसे हैं जो मजाक में भी कर दें तो हो जाएंगे। पहला, निकाह, अगर वली बैठकर, गवाह बैठकर निकाह मजाक में भी कहते तो हो जाएगा। दूसरा, तलाक मजाक में भी हो जाएगा। और तीसरा, गुलाम को आजाद करना। दिस आर डिफरेंट टॉपिक। यहां पर इस्लाम ने हर मर्द को ताकीद कर दी खास तौर पे कि तुम मजाक में भी तलाक के करीब मत जाओ। मजाक में भी अगर तुम कह दोगे तो तलाक हो जाएगी। इतना बांध दिया गया है, इतना सिक्योर कर दिया गया है मियां और बीवी को इस्लाम के अंदर कि तुम गलती से भी या मजाक से भी इसी बातों को अपनी जबान पर मत लाओ। रिश्तों को जोड़ कर रखो, छोटी छोटी बातों के लिए इख्तलाफ पैदा मत करो। पॉइंट नंबर 6 जो आपके सामने बयान करना वही है, खास तौर पर मीडिया चैनल्स को चाहिए जो गुज़िश्ता 2 दिन से, जैसा कल मैंने यानी 21 अगस्त को 6 बजे या गालिबन 5 बजे एनडीटीवी चैनल पर एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर बीएमएमए के जो सदस्य बैठे हुए थे वो अपना बात बयान कर रहे थे। मीडिया से खास इस बात की गुजारिश है, देखिए कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है कि आप अपने कोई रिपोर्टर को वहां पर भिजवा कर एक चीज ले लें और बात का प्रोपेगेंडा कर दे। ये एक ऐसी बात है जो रिलीजन से कंसर्न रखने वाली, लिहाजा आप जब भी ऐसे सर्वेस का जो सो डिस्क्रिप्शन आपके चैनल पर दें या सर्वेस की बातों को आप आपके चैनल पर जो सो रिले करें जो रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, आप सबसे पहले अपने पास किसी ऐसे रिपोर्टर को लगाइए जो इस्लामिकली इस पर रिसर्च करे। अगर इस्लामिकली रिसर्च करने के बाद वो सर्वे अगर सही आता है तब आप ऐसी बातों को रिले करें। दूसरी बात मेरी जो सो बीएमएमए के सदस्यों से इस बात की गुजारिश है, 4710 खवातीन के पास गए आप सर्वे करने के लिए। आप ऐसे खवातीन के पास गए जिसको इस्लाम के अंदर ट्रिपल तलाक का जो सही कॉन्सेप्ट है उसका इल्म ही नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बीएमएमए के सदस्यों से कि आप दोबारा वो 4710 खवातीन के पास जाएं और जाकर इस्लाम के अंदर ट्रिपल का सही कॉन्सेप्ट है उसको बताएं, ताकि वो कॉन्सेप्ट वो लोग जाके स्कॉलर्स को बता दे सकें जब भी उनको बुलाया जाता है या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब उनको बुलाते हैं मीटिंग करवाने के लिए, उनके सामने ट्रिपल तलाक का सही कॉन्सेप्ट रखना इंतहाई जरूरी है, जो रिश्तों को 1 मिनट या 2 मिनट या 1 घंटे में तोड़ने से बचा सकता है, टाइम पीरियड दे सकता है 6 महीने का, पहली तलाक के बाद 3 महीने, या फिर कभी दूसरी हो गई तो 3 महीने, जब तीसरी अगर हो गई तो जब लाइफलाइन बाकी नहीं रहती। लिहाजा बीएमएमए के लोगों से खास गुजारिश है, जब भी आप इस तरह का सर्वे करें अपनी एडवाइजरी कमेटी में पहले इस्लामिक स्कॉलर को रखें जो आपके सामने इस्लाम की सही कॉन्सेप्ट को पेश करें, चाहे वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हो या और बात से रिलेटेड हो। कोई भी बीएमएमए की टीम में मैं नहीं समझता कि जो सर्वे किया गया कोई एक रिनोन्ड स्कॉलर मौजूद थे जिन्होंने आपका गाइडेंस किया। पता नहीं अगर थे तो कौन से स्कॉलर थे। लिहाजा इस्लाम के अंदर ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लें और क्लियर करके अपने सर्वेस करें। मीडिया से भी गुजारिश है आप जो सो कॉन्सेप्ट क्लियरली स्टडी करने के बाद इस तरह के सर्वे की रिपोर्ट्स को अपने चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में रिले करें। और खास तौर पे खवातीन से गुजारिश है, आप इस प्रोपेगेंडे में जो कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है तलाक तलाक तलाक, ये तो इस्लामिकली होता ही नहीं, प्लस इस प्रोपेगेंडे के जरिए आपको जो बहकाने की कोशिश की जा रही है इससे बहकावे मत आइए। सही कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए, बीएमएमए के लोगों को भी बताइए, मीडिया को भी बताइए जब आपके सामने आए, या इस तरह की कोई भी सर्वे कंपनी आपके सामने आ जाती है उनके सामने सही कॉन्सेप्ट को रखें। लेकिन सही कॉन्सेप्ट को रखने के लिए आपको इस्लाम स्टडी करना होगा। इस्लाम स्टडी कीजिए और सही कॉन्सेप्ट पे अमल भी कीजिए, सही कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने पेश भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।